صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین وفدیناہ بذبح عظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ قربانی درود و سلام پیش کر لیجئے صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آج کی جو گفتگو یا تقریر کا موضوع ہے وہ ہے قربانی اور قربانی کا طریقہ۔ قربانی اپنے دامن میں ایک مکمل تاریخ رکھتی ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک خواب کو سچ کر دکھایا اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے کو راہ خدا میں ذبح کرنے کے لیے ان کے گلے پہ چھری چلائی۔ اللہ کی شان، اس کی قدرت، اس نے اپنے قدرت کاملہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچایا اور ان کی جگہ پر حضرت جبریل امین کے ذریعے ایک دمبا جنت سے لا کر اسے ذبح کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ادا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جذبہ ایثار و قربانی راہ خدا میں پیش ہونے کا جذبہ اس قدر رب کو پیار ہوا کہ انہوں نے حضرت اسماعیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بچا کر ان کی جگہ پر دمبا ذبح کروا دیا اور دنیا میں یہ پیغام پہنچا دیا کہ میرا ابراہیم میرے نام پر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے میدان میں گیا اور وہاں اپنے ہاتھوں سے چھری چلائی اور بیٹا بھی صابر تھا تو باپ بھی اثار و قربانی کا مجسمہ بنا ہوا تھا۔ رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ان کی قربانیاں، ان کا اثار، ان کا خلوص، ان کی محبت، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنے کا جذبہ۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، وقت گزرتا رہا، تاریخ بنتی رہی اور ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر اس مرد مومن پر قربانی کو واجب قرار دیا جو صاحب استطاعت ہے۔ صاحب استطاعت اس مرد مومن اور اس معزز اور محترم
خاتون مومنہ کو کہتے ہیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا یا اتنی رقم موجود ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ حضرات، موجودہ دور میں قربانی کے وقت میں طرح طرح کی خرافات دیکھنے کو ملتی ہے جس کا شریعت مطہرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمان رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی قربانی کا جذبہ رکھتا ہے اور اس کے اوپر قربانی واجب ہے تو اس کو چاہیے کہ گوشت کھانے کی نیت سے قربانی نہ کرے بلکہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کرے، اور جتنا زیادہ خلوص جس بندے میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی قربانی کو اتنا ہی پسند فرماتا ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی ان حضرات پر، ان ایمان والوں پر واجب قرار دی ہے۔ اب جب ہم قربانی کریں تو اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں دنیا والوں کے سامنے اپنی برتری کا کوئی جذبہ نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کا جذبہ ہو۔ اس کے لیے جب آپ اس طرح سے قربانی کا جذبہ پیش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی قربانی کو قبول فرمائے گا۔ اب قربانی کس طرح سے کی جائے، قربانی کا طریقہ کیا ہے، جو علماء اہل سنت والجماعت نے کتابوں سے جمع فرمایا ہے، سواد اعظم نے، قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو پانی جسے ذبح کیا جانا ہے خدا کے نام پر، اللہ کے نام پر، پروردگار کے نام پر، خالق کے نام پر، مالک کے نام پر اچھی طرح سے اس کی دیکھ بھال کرے، اچھی طرح سے اس کی صفائی کرے اور اچھی طرح سے اس کا پانی، کھانا دانا پانی وغیرہ پلا کر تیار کرے، اور ذبح کرنے والا چھری اس کے سامنے تیز نہ کرے، اور اس کے بعد ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لی جائے۔ اسے زبانی یاد نہیں ہو پائے گی، جن ہمارے قوم کے، ہمارے اسلامی بھائیوں کے جن کے نماز جنازہ کی نیت یاد تک نہ ہو تو اتنی بڑی دعا کیسے یاد کریں گے؟ اس لیے ضروری ہے کسی پڑھے لکھے مشرع حضرت سے یہ دعا پڑھوائے۔ دعا یہ ہے، ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ جانور کو قبلہ رخ بائیں پہلو میں لٹائیں اور اپنا داہنا پیر اس کے شانے پر رکھ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تیز چھری سے جلد ذبح کریں۔ تو گویا وہ دعا جو بیان کی گئی ہے وہ قبل ذبح پڑھی جائے گی،
اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر تیز چھری سے اسے ذبح کیا جائے، اور ذبح کے بعد یہ دعا پڑھی جائے۔ اگر بڑا جانور ہے، اس میں 7 آدمی 5 آدمی یا جتنے لوگ بھی شریک ہیں، ان لوگوں کے نام لکھ کر اور پھر یہ دعا پڑھی جائے، اللہم تقبل من کما تقبلت من خلیلک ابراہیم و حبیبک محمد علیہم الصلاۃ والسلام۔ اب من جو ہے اللہم تقبل من، اگر اپنی طرف سے ہے تو منی پہ پڑھ لے، اور دوسروں کی طرف سے ہے تو اللہم تقبل من کے بعد ان تمام لوگوں کے نام بلدیت کے پڑھیں، اللہم تقبل من فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، ان تمام کے نام لے کر اور پھر پڑھے کما تقبلتا من خلیلی کا ابراہیم و حبیبی کا محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ قربانی کا طریقہ، اس سے پہلے کی دعا، اس کی بعد کی دعا، اور بیچ میں جو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جائے گا، وہ پورا طریقہ جانور کو کس طرح سے لٹانا ہے، کہاں پیر رکھنا ہے، کہاں سے کس طرح سے لٹانا ہے، وہ سارا آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ ہاں البتہ اگر قربانی کے جانور میں کوئی عقیقے والا حصہ بھی شامل ہو تو اس کے بعد یہ دعا پڑھے، عقیقے والا حصہ 1 2 3 4 جو بھی شامل ہوں وہ یہ دعا ضرور پڑھیں، عقیقے والی، اللہم ھذہ عقیقۃ، اللہم ھذہ عقیقۃ، عقیقۃ کے بعد فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، 1 ہے 2 ہے 3 ہے 4 ہے، جو بھی ہے ان تمام کے نام لکھ کر اس دعا میں شامل کریں، اور فلاں ابن فلاں کے بعد پڑھے دمہا بدمہ ولحمہا بلحمہ وحزمہا بحزمہ وجلدہا بجلدہ وشعرہا بشعرہ، اللہم اجعلہا فداء لہ من النار، اللہم اجعلہا فداء لہ من النار۔ یہ طریقہ جو آپ کو بتایا گیا ہے اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اور کوئی خرافات نہ ہو، انتہائی سنجیدگی کے ساتھ۔ مذہب اسلام میں جو ہے خرافات کا کوئی دخل نہیں ہے، مذہب اسلام بہت پیارا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے، سکون کا مذہب ہے۔ یہ جو قربانی ہے یہ گوشت کھانے کے لیے نہیں ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جتنے حضرات بھی یا جتنے بھی ایمان والے ایمان والیاں قربانی کریں، عقیقے کریں، اللہ تبارک و تعالی ان کے عقیقوں کو، ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ بس خلوص دل جو ہے وہ ضروری ہے، اور جو جتنے خلوص سے قربانی کرے گا اللہ کے یہاں اللہ کی بارگاہ میں اس کے اسی حساب سے صلہ پائے گا۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو جذبہ عمل عطا فرمائے اور ہمارے ملک ہندوستان میں اور پوری دنیا میں امن و امان عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، خیر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔